ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا مہینوں کی گنتی 12 مہینے رکھی ہے۔ اسی آیت مقدسہ میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ میں وہ شیخ صاحب نہیں آئے، سرفراز حضرت صاحب ابھی تک، ان کو ساتھی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو مجھے ساتھی نے اس لیے بلا لیا ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرا توجہ فرمائیے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ 12 مہینے، ان 12 میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث موالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، اور ایک ہے رجب۔ ان 3 مہینوں کو عزت کیوں ملی؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ عزت کب سے ملی، حرمت کب سے ملی؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ حرمت ملی کیوں؟ کعبہ کی وجہ سے۔ 1 مہینہ پہلے ذیقعد، 1 مہینہ بعد کا۔ حج کے لیے جو جائے گا وہ ذیقعد میں سفر کرے عزت سے، احترام سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی لوٹ مار نہ کرے، کوئی دنگا فساد نہ کرے، حرم کی طرف آنے والے قافلے پر امن پہنچ جائیں، حج کریں، حج کے بعد واپسی کا 1 مہینہ رکھ دیا گیا، عزت سے، احترام سے اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں۔ اس گھر کی وجہ سے اللہ نے ان 3 مہینوں کو حرمت دی۔ کسی کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں، کسی کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں، کسی کی موت سے ان حرمتوں کا تعلق نہیں۔ 1 مہینہ رجب کا کچھ مہینوں کے بعد رکھ دیا گیا، اس لیے کہ جو عمرے پہ آنا چاہے، تعلق پھر بھی کعبہ کے ساتھ، کہ کعبہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی وجہ سے 1 مہینہ پھر جنگوں کو روک دیا گیا، ڈاکے، قتل و غارت روک دی گئی۔ کس وجہ سے؟ کعبہ میں آنے کی وجہ سے، کہ جو لوگ عمرے پہ آنا چاہیں وہ 1 مہینے میں عزت اور احترام کے ساتھ آئیں اور اپنے گھروں کو پلٹ جائیں۔ آگے اللہ پاک نے اسی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں، ان 4 مہینوں کی عزت کو نہ توڑو، اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو۔ میں آپ کو اس رخ پہ لانا چاہتا تھا، ان مہینوں میں گالی دینا گناہ، بہت بڑا گناہ، گالی 12 مہینے میں حرام ہے، لیکن ان دنوں میں گالی دینے کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں میں کسی کو قتل کرنا، اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، کسی پہ تان تشنی، لان تان کرنا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح گالی دینا عام انسان کو گناہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی پھٹکار پڑے ایسے ظالم بدبخت پہ جو اپنے باپ پر، والدہ پر وہ لان تان کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ ویسے گالی گناہ ہے، لیکن یہاں والدین کو گالی نکالنا یہ لعنت کا سبب ہے اور اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ دیکھیے عام انسان کو گالی دینا اور ہے، اس کا گناہ اور ہے۔ امام کائنات سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنا، گالی دینا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، آتے ہی اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے محمد کے ساتھ جو سلوک کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تم پر کوئی شرمندگی نہیں، میں تمہیں گالیاں دینے نہیں آیا، میں تم کو تانے دینے نہیں آیا، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ محفوظ و مامون ہو گیا، جو سید عباس کے گھر میں چلا جائے محفوظ و مامون ہو گیا، جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون، امن ہو گیا اس کو۔ لیکن ایک شخص ہے ظالم، اس کو کعبہ کے پردے بھی نہیں بچائیں گے آج۔ وہ کون تھا؟ طالب علم بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، اس کا نام ابن خطل ہے۔
کیا جرم کیا تھا اس نے؟ اس ظالم نے شعر و شاعری میں بے حرمتی کی تھی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے 2 لونڈیاں خریدی منڈی سے، ان کی تربیت کی، وہ اشعار انہیں سکھائے، محفلیں مقرر کرتا، محفلیں بناتا، برسر محفل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جاتا، مغنیات عورتوں کو بلاتا، وہی اشعار ان کے ہاتھ میں دے کے وہ غلاستیں سن کر خوش ہوتا، لوگوں کو بھی محسوس کرتا، مذاق اڑاتا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کعبہ کے پردے بھی اس ظالم کو نہیں بچائیں گے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. گالی دینا جرم، امام کائنات کو گالی دینا بہت بڑا جرم، واجب القتل. اس قابل نہیں بنتا کہ دھرتی پہ زندہ رہے. عزیزان من، ان دنوں میں گناہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تظلموا فیہن انفسکم. آج یہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر کون سا ایسا ظلم ہے جو اس دھرتی کے اوپر روا نہیں رکھا جاتا؟ اس پہ شرک ہوتا ہے. اس مہینے میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے. وہ شرک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تلواریں چلاتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، ہم خنجر چلاتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، ہم سینہ پیٹتے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کون سا ایسا ظلم اور زیادتی ہے جو اس مہینے کے اندر روا نہیں رکھا جاتا؟ اللہ نے تو کلام مقدس کے اندر واضح اعلان کر دیا لا تظلموا فیہن انفسکم. اے لوگو، او میری مخلوق، ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. انفسہم، اپنی جانوں پر، اور ہم نے اپنی ہی جان پہ ظلم کر کے دکھایا. صریح خلاف ورزی ہوتی ہے کلام مقدس کی، اللہ رب کریم کی آیات مقدسہ کی بے حرمتی. اس مہینے کے اندر ہم نام نہاد مسلمان، ہم نام نہاد مومن یہ بے حرمتی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم قرآن کے منکر ہیں، قرآن سے باغی ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ کے رسول سے تعلق نہیں. عزیزان من، یہ مہینے حرمت والے، ان میں بہت کچھ مشہور کیا جاتا ہے. شیخ صاحب آگے، بہت کچھ مشہور کیا جاتا ہے. اس میں جناب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا. اس مہینے کے اندر جناب علی آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. اس مہینے میں فلاں کام ہوا، اس مہینے میں فلاں کام ہوا، اس میں سبیل لگا لو اتنا ثواب، اس کے اندر فلاں کام کر لو اتنا اجر، فلاں کام کر لو اتنا اجر. لیجئے آج سنیے، طالب علم سے سنیے، صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی، مسند احمد کی، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا یہودی روزے سے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ ساتھیوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے موسیٰ کو اس محرم کی 10 کو فرعون سے نجات دلائی تھی. اس شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو ہمارا بھائی تھا علیہ السلام، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں. آپ نے وہ روزہ رکھا. اگلے سال فرمایا اگر اللہ نے مجھے پھر موقع دیا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، مسند احمد کی روایت، میں اس روزے کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن اللہ نے پھر مہلت نہیں دی، اللہ کے پاس چلے گئے. 2 روزے رمضان المقدس کے روزوں کے بعد، 2 عظیم ترین روزے، ایک روزہ ذی الحج کی 9ویں کا، 1 سال آنے والے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اس روزے کا ثواب 1 سال کے گناہ معاف. عزیزان من، اتنا بڑا ثواب رکھنے والا یہ روزہ، صرف ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نیکیوں کی. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات کے اندر وہ ساری روایتیں نقل کر دیں جو من گھڑت ہیں، لوگوں نے بنائی ہیں، ضعیف ہیں. اس مہینے کے متعلق سارا گھڑا ہوا مواد وہاں آپ کو مل جائے گا. کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، کسی قسم کی بھی کوئی اس کی فضیلت نہیں. ساری من گھڑت باتیں منسوب کر کے حلوے مانڈے پکائے گئے. لوگ تو شہید ہوئے ہیں، ان کا تو پانی بند ہوا تھا، تم سبیلیں چلاتے ہو. ان کا تو خوراک بند ہو گئی تھی، ان کے تو بچوں کو کاٹا گیا تھا، ان کی خواتین کی تم کہتے ہو بے حرمتی کی گئی تھی، اور آج تم خوشیاں مناتے ہو. شام غریباں کے اندر جو ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے، تم یہی کچھ مناتے ہو. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. عزیزان من، اس دن سے ریلیٹڈ اور مشہور باتیں کوئی حقیقت نہیں ہے. صرف ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی، باقی سب کچھ مواد. اور اس مہینے کے اندر جو تبرہ ہوا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
محمد عربی کے ساتھیوں کے اوپر المان والحفیظ۔ عزیزان من، سیدنا امیر المومنین کی عظیم ہستی، ان کے خلاف جو مواد اور ڈیٹا تقسیم کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ اتارا جاتا ہے، نوجوانوں کے سینوں میں پلٹا جاتا ہے، وہ زہریلا پروپیگنڈا جو صحابہ کرام کے ساتھ، وہ ایک حدیث یاد رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں مجھ محمد کو دیکھ لیا، اللہ نے قیامت کے دن جہنم کی آگ اس آنکھ پہ حرام کر دی ہے۔ یہی کافی ہے۔ صحابی چھوٹا ہے، صحابی بڑا ہے، اس کا احترام اور عقیدت سینے میں نوجوان کو رکھنا چاہیے۔ کسی بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کسی صحابی کے خلاف اپنا ذہن منتشر کر کے اپنے لیے آخرت کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اللہ کی انعامات سے دستبردار ہونے کا اعلان مت کر کے جانا۔ امیر معاویہ ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ آؤ صحیح مسلم کی ایک حدیث سنا دوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے ایک روایت کی تخریج کی، فرماتے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ امام کائنات کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 3 معروضات لے کر آیا ہوں، امید رکھتا ہوں بارگاہ رسالت سے قبولیت کا شرف ملے گا۔ فرمایا بتاؤ کون سی ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شاگردی میں سے قبول فرمائیے گا۔ اللہ کی وحی آسمانوں سے اترے، امام کائنات کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے، خاموشی سے بیٹھیے، میری آواز ہر کان میں انشاءاللہ پہنچے گی، ادھر ادھر مت دیکھیے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں دست بدست عرض کرتے ہیں امام کائنات میرا بیٹا اپنی خدمت اقدس میں قبول فرمائیے گا، یہ کتابت وحی کرے گا، آپ کے جو لیٹر ہوں گے سفراء کی طرف، عمراء کی طرف، مختلف ممالک کی طرف میرا بیٹا لکھ کر دے گا۔ امام کائنات نے فرمایا دوسری بات کون سی کر پیش کرنا چاہتے ہو؟ امام کائنات سے دست بدست عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا تیسری کون سی بات ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کے اندر کمانڈرانہ صلاحیتیں ہیں، قائدانہ صلاحیتیں ہیں، امیر بننے کے قابل ہے، کسی علاقے میں اگر جہاد کے لیے کسی سپاہی کی ضرورت ہو میرے بیٹے معاویہ کو کمانڈر بنا کے بھیج دیجئے گا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کو اٹھایا، رخ انور کو اٹھا کے فرمایا چچا تیری تینوں باتیں میں قبول کرتا ہوں۔ معاویہ کو اپنی شاگردی میں لے لیا، وہ معاویہ جو کاتب وحی تھا، 40 سال تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، سب سے بڑا دور، سنہری دور اسلام کا امیر معاویہ نے پایا۔ 20 سالہ دور میں گورنری کی، 20 سالہ دور میں بادشاہت اختیار کر کے امیر المومنین کا لقب پایا۔ وہ عظیم بادشاہ امام کائنات کو اپنی بہن کا رشتہ پیش کرتے ہیں، ابو سفیان نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، امام کائنات نے قبول فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جہادی لشکروں کے اندر امیر اور کمانڈر بنا کے امام کائنات بھیجتے رہے تھے۔ آج اسی عظیم شخصیت کو متنازع بنا کر پیش کر کے مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ان کے خلاف ڈیٹا اور مواد ان کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی صحابی کے خلاف آپ کے دماغ میں کچھ نہیں آنا چاہیے۔ اس محرم کو نارمل لو، گناہوں کی زندگی سے اجتناب کرو، اور صحابہ کرام کی پاک زندگیوں کو اپنے ایمان کا جز مانتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ آخرت بھی کامیاب ہے، دنیا بھی کامیاب ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وعامتہم۔